اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکر موتی، چوتھا حصہ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی آزمائش، کل کے واقعے کا باقی حصہ۔ بے نظیر عزیمت اور استقامت۔ اس کے بعد احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو گھر پہنچا دیا گیا۔ جب سے وہ گرفتار کیے گئے، رہائی کے وقت تک 28 مہینے ان کو حبس میں گزرے۔ ان کو 33-34 کوڑے لگائے گئے۔ ابراہیم ابن مصب جو سپاہیوں میں تھے کہتے ہیں کہ میں نے احمد رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ جری اور دلیر نہیں دیکھا۔ ان کی نگاہ میں ہم لوگوں کی حقیقت بالکل مکھی کی سی تھی۔ محمد بن اسماعیل کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ احمد کو ایسے کوڑے لگائے گئے کہ اگر ایک کوڑا ہاتھی پر پڑتا تو چیخ مار کر بھاگتا۔ ایک صاحب جو واقعے کے وقت موجود تھے بیان کرتے ہیں کہ امام روزے سے تھے۔ میں نے کہا کہ آپ روزے سے ہیں اور آپ کی اپنی جان بچانے کے لیے اس عقیدے کا اقرار لینے کی گنجائش ہے، لیکن انہوں نے اس کی طرف التفات نہیں کیا۔ ایک مرتبہ پیاس کی بہت شدت ہوئی تو پانی طلب کیا۔ آپ کے سامنے برف کے پانی کا پیالہ پیش کیا گیا۔ آپ نے اس کو ہاتھ میں لیا اور کچھ دیر اس کو دیکھا، پھر بغیر پیے واپس کر دیا۔ آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ انتقال کے وقت میرے والد کے جسم پر ضرب کے نشان تھے۔ ابو العباس الرقی کہتے ہیں کہ احمد جب رقہ میں محبوس تھے تو لوگوں نے ان کو سمجھانا چاہا اور اپنا بچاؤ کرنے کی حدیثیں سنائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ خباب کی حدیث کا کیا جواب ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ پہلے بعض لوگ ایسے تھے جن کے سر پر آرا رکھ کر چلا دیا جاتا تھا، پھر بھی وہ اپنے دین سے ہٹتے نہیں تھے۔ یہ سن کر لوگ نا امید ہو گئے اور سمجھ گئے کہ وہ اپنے مسلک سے نہیں ہٹیں گے اور سب کچھ برداشت کریں گے۔ اس واقعے کا باقی حصہ انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ میں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں، کشمیریوں، روہنگیا مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، ان کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ صبر اور شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ عزت اور عافیت کی زندگی عطا فرمائیے۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔